نجاشی کہنے لگا جو تمہارے نبی پہ کتاب اتری ہے اس کا اگر کوئی حصہ یاد ہو تو مجھے سناؤ۔ بس کام بن گیا۔ یہ قرآن ہے، ہم نے کبھی اس کو دل سے نہ پڑھا نہ دل سے سنا۔ اگر دل سے پڑھا ہوتا تو اس کی ایک آیت بھی دل میں اتر جاتی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ مریم کی ابتدائی آیات یاد تھیں، نجاشی کے دربار میں اس کو پڑھ کے سنا دیا۔ سنا دوں آپ کو بھی؟ فرمایا کاف ہاں یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا۔ زکریا علیہ السلام کا تذکرہ حق تعالی فرماتے ہیں میرے بندے ذرا زکریا کا بھی تذکرہ کرو نا۔ بڑھاپا آ گیا، اولاد نہیں ہے، اور خدا کے دربار میں دامن پھیلا دیا۔ اے الہ العالمین، اگرچہ دنیا کے اسباب کے دروازے بند ہیں مگر تیری رحمت کا دروازہ تو بند نہیں ہوا۔ اذ نادى ربه نداء خفیا، آہستہ آہستہ پکارنے لگے، اللہ کو پکارنے لگے آہستہ آہستہ۔ کوئی سن نہ لے بابا جی کو بڑھاپے میں کون سا شوق ابھرایا ہے؟ جوانی میں اولاد نہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، اب بڑھاپے میں اولاد مانگ رہے، کوئی سن نہ لے، مذاق نہ اڑائے۔ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ عرض کرتے ہیں الہ العالمین، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں، اور میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ میں نے جب بھی دامن پھیلایا آپ نے مجھے عطا کر دیا ہے۔ اے الہ العالمین، اگرچہ میری بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، اے الہ العالمین میں آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اور انسان کو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا بھی نہیں چاہیے، پر امید رہنا چاہیے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اے الہ العالمین، مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دیجئے۔ مجھے خوف ہے پڑوسیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، کہیں میری آہو فغاں کو سن نہ لیں، کہیں میرا وہ مذاق نہ اڑائیں۔ میں آپ سے بیٹا مانگ رہا ہوں۔ اور عرض کرتے ہیں الہ العالمین یرثنی ویرث من آل یعقوب وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا۔ اے الہ العالمین، مجھے وہ بیٹا عطا فرما دیجئے جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو۔ مراد اس سے دنیا کی وراثت نہیں، دین کی وراثت ہے۔ یہ جو نبوت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، جو اس کا وارث ہو، جو اتنی محنت ہے یہ اس کا وارث بن جائے اور آپ کا بھی پسندیدہ ہو۔ وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، مولا وہ آپ کا بھی پسندیدہ ہو، نافرمان نہ ہو۔ اس لیے تو مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ سے جب بھی اولاد مانگو نیک مانگو، اور جب مل جائے تو ساری عمر اس کے نیک بننے کی کوشش بھی کرو اور دعا بھی کرو۔ یہ لازم ہے، اور یہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہم صرف اولاد مانگتے ہیں، صرف بیٹا مانگتے ہیں، ہاں نیک مانگو، نیک ہو اور ایک ہو، بس وہی کافی ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے نقد جواب آیا، فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا تم نے مجھ سے بیٹا مانگا ہے، ہم تمہیں نیک اور صالح بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں۔
اور یہ بھی خوشخبری سناتے ہیں کہ بیٹا تمہارا ہوگا، نبی ہمارا ہوگا، اور ہم اس کا نام بھی خود تجویز کرتے ہیں، یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس نام کا پہلے کو بچہ ہوا بھی نہیں ہے۔ پتہ نہیں ہمارے یار لوگوں نے بھی یہیں سے سیکھا ہے کہ بیٹا ہوا جی وہ نام بتائیں جو آج تک کسی کا نہ ہو۔ میں نے کہا یہ تو نبیوں کی شان ہے۔ یہ کن کی شان ہے؟ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا ہم تمہیں بیٹے کی خوشخبری سناتے ہیں، بیٹا تمہارا ہوگا، نبی ہمارا ہوگا۔ اب مانگ تو لیا، جب خوشخبری آ گئی تو خود حیران ہو گئے، ہوگا کیسے؟ کبھی کبھی انسان وہ مانگ لیتا ہے کہ پھر خود بھی حیران ہو جاتا ہے، یار میں نے آج یہ مانگا ہے، صبح میں نے مانگا آج ہی اللہ نے دے دیا۔ یہ آپ کے ساتھ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے جی، اسی لیے تو ہمیں کہا گیا ہر وقت خدا سے مانگتے رہو، پتہ نہیں کون سی قبولیت کی گھڑی ہو اور سب کام بن جائے۔ قال رب انا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا۔ اے الہ العالمین میرے لیے بیٹا کیسے ہوگا، میری تو بیوی بھی بانجھ ہے، وہ تو اولاد کے قابل نہیں ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا ہم جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر ہم اسباب کی طرف نہیں دیکھتے، ہمارا حکم ہوتا ہے بس وہ کام ہو جاتا ہے، بس اسباب خود بخود سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اے الہ العالمین میرے لیے کوئی نشانی بھی تو ہونی چاہیے کہ رحمت ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت لیبارٹریاں تو تھی نہیں ہیں، پازیٹیو نیگیٹو یہ تو سلسلہ تھا ہی نہیں، پریگننسی کا پوچھنا یہ تو معاملہ ہی نہیں تھا۔ الہ العالمین مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ قال رب اجعل لی آیہ، اے الہ العالمین مجھے کوئی نشانی تو عطا فرما دیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ فضل ہو گیا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں لیجئے نشانی۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ حق تعالیٰ فرماتے ہیں زکریا نشانی یہ ہے 3 دن تمہاری زبان بند ہو جائے گی، ضمیر بولے گا، زبان سے کچھ کہہ نہیں سکو گے، سمجھ لینا کہ فضل ہو گیا ہے، سمجھ لینا کہ اوپر سے۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ عبادت خانے سے نکلے، زبان بند ہو گئی، اشارے سے کہا بس صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ یہ قرآن کی آیات نجاشی سن بھی رہا ہے اور مسکرا بھی رہا ہے، مسکرا بھی رہا ہے۔ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تلاوت مکمل کی تو کہنے لگا جو عیسیٰ علیہ السلام پر کلام نازل ہوا یہ تو اس سے ملتا جلتا ہے، یہ تو بالکل اسی طرح ہی مجھے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا قریش سے تم واپس چلے جاؤ، اور درباریوں سے کہا ان کے سب تحفے تحائف نذرانے واپس کرو، میں انہیں مسلمانوں کو واپس نہیں کروں گا۔ اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہنے لگا یہ پورا حبشہ تمہارا ہے، جہاں مرضی جا کے رہو۔ حضور علیہ السلام نے اسی لیے تو اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ حضرات صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے جب مدینہ ہجرت کی تو جن لوگوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی کچھ واپس آ گئے تھے، کچھ ڈائریکٹ حبشہ سے مدینہ گئے تھے، اور جب مدینہ جانے لگے اس نے حضور کی خدمت میں تحفے تحائف بھی بھیجے اور حضور کی خدمت میں سلام بھی بھیجا، اور یہ عرض کیا میں اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہوں اور آپ پر بھی ایمان رکھتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں۔ غیبانہ طور پر یہ ایمان لے آیا تھا۔
اس لیے جب اس کا انتقال ہوا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اگرچہ وہ غیبانہ ہے مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت کر دی کہ بیچ میں جو پردے تھے وہ سب ہٹا دیے گئے اور نجاشی کی چارپائی حضور کے سامنے تھی۔ چارپائی سامنے ہو، امام کے تھوڑی سی دور بھی ہو تو کوئی فرق تو نہیں ہے۔ اور یہ خاصیت ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی، یہ خصوصیت ہے، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ بہت سارے کام جو حضور کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہیں، امت کو اس کی اجازت نہیں ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کتنی بیویاں تھیں؟ 11 بیویاں، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، حدیث میں ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں حدیث کا ہر حکم آپ کے لیے واجب العمل نہیں ہے۔ 11 بیویاں ہیں مگر ہمیں اجازت نہیں ہے، آپ کو تو 4 کی اجازت ہے، آپ تو اس پر بھی پورے نہ اترے ہیں جی پورے؟ وہ بولو تو صحیح ہو، ڈرپوک قوم ہے، اتنے ڈرے ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خصوصیت ہے، 11 بیویاں، امت کو اس کی اجازت نہیں، حالانکہ حدیث سے ثابت ہے۔ سمجھ گئے بات کہ نہیں؟ تو اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی، یہ حضور کی خصوصیت ہے، امت کو اس کی اجازت نہیں، ورنہ تو کتنے صحابہ کرام اور شہید ہوئے، فوت ہوئے، بیر معونہ کے اوپر 70 قراء شہید ہوئے، حضور نے کسی کی بھی غیبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھی، بلکہ احد کے میدان میں جو صحابہ شہید ہوئے حضور نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی۔ تو یہ امت کو تعلیم دے دی، بتا دیا۔ تو اس لیے بھائی غیبانہ نماز جنازہ کا ہمارے ہاں کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت والجماعت کے ہاں غیبانہ نماز جنازہ نہیں ہے۔ تو اس لیے مسئلے کے حوالے سے میں نے آپ حضرات کے سامنے بات رکھ دی، اگر کسی کے ہاں ہے تو آپ کے اوپر تو لازم نہیں ہے، ہمارے اچھے بھلے بندے وہاں کھڑے ہوتے ہیں، میں نے کہا ہمارے تو یہ ہے ہی نہیں۔ اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھا وہ تو حضور کا معجزہ ہے، حضور کی خصوصیت ہے، امت کو تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کو تو حکم ہی نہیں دیا۔ تو میرے محترم سامعین، یہ پہلی ہجرت تھی۔